الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر صدق اللہ العظیم۔ اور صبر کیجئے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مکہ کے کافروں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ کا ظلم و ستم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی نہ تھا، بلکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے۔ جس صحابی کا مکہ کے اندر کوئی قبیلہ نہ تھا، اس کے اوپر کفار قریش خاص کر ظلم کرتے، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا جو نہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اوپر ظلم کرتے، تو ان کی اذیتیں مختلف قسم کی تھیں جو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیا کرتے تھے، جیسے کہ وہ نبی کے صحابہ کو دہکتے ہوئے کولوں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کی چربی پگھلنے کی بدولت وہ کوئلے بجھا کرتے تھے، اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتے اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ یہ اٹھ نہ سکیں۔ اس کے علاوہ وہ صحابہ کرام کے پاؤں میں رسی ڈال کر تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹتے، کسی صحابی کو صف کے اندر بند کر کے اس کی ناک میں دھواں دیتے، تو کسی کو چابک سے اتنا زیادہ مارتے کہ چابک ٹوٹ جاتی، کسی کا گلا اس قدر دباتے کہ موت قریب آ جاتی، اور اسی طرح کسی کو اتنا زیادہ مارتے کہ لہو لہان صحابہ ہو جاتے، کسی کو نیزہ مار کر شہید کر دیتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہے تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ تو اس سال یعنی کہ نبوت کے 5ویں سال پہل 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو جب یہ لوگ ہجرت کر کے بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں پر تجارتی جہاز ملک حبشہ کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی، اور ان جہاز والوں نے کم کرائے پر وہ نبی کے صحابہ کو ملک حبشہ میں لے گئے، اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ملک حبشہ میں 3 ماہ تک امن و امان کے ساتھ رہے۔ پھر وہاں پر افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ مومن ہو گئے ہیں، تو اکثر صحابہ مکہ واپس آ گئے۔ کفار قریش نے ان صحابہ کا پیچھا بھی کیا تھا، بندرگاہ تک وہ آئے تھے کفار قریش، مگر
اس وقت وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بحری جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ اس طرح ان کی یہ کوشش ناکام گئی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مشکلات کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔